یہ جو اس وقت آپ کے سامنے یہ ویڈیو چل رہی ہے، اسے آپ دیکھیں تو کیا نام دیں گے آپ اسے؟ یہ ہے محنت کشوں کی دنیا، اور محنت کشوں کی دنیا کا یہ صرف ایک رنگ ہے۔ محنت کشوں کی دنیا اگر آپ نے دیکھنی ہو، اس کے کئی رنگ ہیں، اور اس کئی رنگوں کو آپ مختلف انداز میں دیکھیں گے۔ اس وقت یہاں پر یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ گندم کی گاہی ہو رہی ہے، جسے کہ تھریشر کرنا کہتے ہیں۔ بھوسا اور دانے الگ کیے جا رہے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ مئی اور جون کا مہینہ، سخت گرمی، تپتی ہوئی دھوپ، چلچلاتی ہوئی دھوپ، اور پھر ان کسانوں کو دیکھیں کہ یہ کس انداز سے کام کر رہے ہیں۔ معزز ناظرین کرام، یہ جو بند تھیلوں میں آپ کے ہاتھوں میں جو آٹے کے تھیلے پہنچتے ہیں، اس کے پیچھے ایک لمبی کہانی، اور یہ لمبی کہانی کچھ یوں بھی ہے کہ یہ دیکھیں، کیا آپ کبھی ان لوگوں کے پاس گئے ہیں؟ کیا کبھی ان لوگوں سے آپ نے پوچھا کہ آپ اس چلچلاتی دھوپ میں کیسے کام کرتے ہیں؟ کیا آپ کو پیاس نہیں لگتی؟ کیا آپ کو گرمی نہیں لگتی؟ لیکن نہیں، کبھی کسی نے نہیں سوچا۔ ہمارے سیاستدان بھی تو اس پر سوچیں ذرا، ہمارے عام لوگ بھی تو سوچیں، جو صرف آٹا ہی خریدتے ہیں بازار سے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ آٹا مہنگا ہو گیا۔ اب دیکھیں نا، اگر آٹا سستا ہو جاتا ہے تو پھر کاشتکار سے سستی گندم بھی خریدی جائے گی، اور یہ سستی گندم خریدنے کا جو سلسلہ ہے یہ کہاں تک پہنچے گا؟ اور پھر خود اندازہ لگائیں کہ جس انداز سے یہ کاشتکار ان موسم کی سختیوں کو برداشت کرتے ہوئے جس طریقے سے کام کر رہا ہے، کیا اس کی محنت کا اس کو صحیح ثمر مل سکے گا؟ اس پر سوچئے۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ آٹے کا خریدار بھی درست کہتا ہے، کاشتکار بھی درست ہے، تو غلط کون ہے پھر؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب سب صحیح ہیں تو غلط کون ہے؟ جی ہاں، اس کا جواب یہ ہے کہ غلط حکومت کی وہ پالیسیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے کاشتکار بھی مسائل کا شکار ہے اور خریدار بھی۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ زرعی مداخل بنیادی چیز ہے۔ زرعی مداخل کیا ہوتے ہیں؟ کہ زراعت کی مد میں کسی فصل میں استعمال ہونے والی وہ چیزیں جن کی وجہ سے فصل کی بڑھوتری ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر زرعی مداخل میں بنیادی چیز تو ہے نا وہ ٹریکٹر، ہل۔ جب ٹریکٹر والا روئے گا کہ جی مجھے ڈیزل مہنگا مل رہا ہے، اس لیے میں ٹریکٹر کے جو ہے ریٹ زیادہ کر رہا ہوں، تو اس کا بوجھ کسان پر پڑتا ہے۔ اس کے بعد ایک بیج کا مسئلہ ہوتا ہے، بیج مہنگا کسان کو پہنچتا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ دیکھیں کہ وہاں پر ایک کاشتکار کو جو کھادیں وغیرہ ملتی ہیں وہ اتنی مہنگی ملتی ہیں کہ کاشتکار بیچارہ کیا کرے۔ اگر وہ کاشتکار کھیتوں میں اپنے کھیتوں میں جو ہے وہ کھاد کا استعمال نہیں کرتا تو لازمی بات یہ ہے کہ اس کی آمدنی کم ہو جاتی ہے، اس کی پیداوار کم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد کٹائی کا مسئلہ ہوتا ہے، کٹائی کے بعد یہ مسئلہ ہوتا ہے آگے تھریشر کا، اور تھریشر کرنے کے بعد یہ گھروں میں پہنچتی ہے۔ تو حکومت کو چاہیے کہ اس پر توجہ دے۔ زرعی مداخل جب جتنے کم ہوں گے، کاشتکار کی آمدن بھی زیادہ ہوگی، خرچہ کم ہوگا، آمدن زیادہ ہوگی، اور جب آمدن زیادہ ہوگی وہ سستی ابھی آپ اس سے گندم اٹھائیں گے تو یقینی طور پر آپ سستی گندم اٹھا کر اس کو عام لوگوں تک، ملوں تک پہنچا کر سستا آٹا بھی دے سکتے ہیں۔
تو یہ سوچنا کام ہے حکومت کا. آپ کا بہت بہت شکریہ جناب.